اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی طور سے واقف ہیں اور باخبر ہیں کہ یہ ایام جناب سید الشہداء مظلوم کربلا یعنی جناب امام حسین علیہ السلام کے 40 سے وابستہ ایام ہیں، اور یہ ایام وہ روز ہیں۔ ان ایام کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ پورے جہان میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں اور کسی بھی کنٹری میں رہنے والا ہر وہ شخص جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے، امام حسین سے لگاؤ رکھتا ہے، امام حسین سے انس رکھتا ہے، امام حسین سے مودت کا اظہار کرتا ہے، اس کی تمام تر کوششیں، تمام تر کاوشیں، تمام تر تمنائیں اس بات پر سمٹ جاتی ہیں کہ وہ ایام 40 میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیارت امام حسین کے لیے تیار کرے۔ ایام 40 میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کربلائے مقدسہ میں اپنے وجود کو لے جائے اور اپنے وجود کو، اپنے جسم کو امام حسین علیہ السلام کی ذریعے سے مس کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام جہان میں، تمام دنیا میں جہاں جہاں شیعان اہل بیت، جہاں شیعان اہل اطہار زندگی گزار رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے ہی 40 کا وقت آتا ہے، 40 کا موسم آتا ہے، تو ان ایام 40 میں اپنی تمام تر کاروبار، تمام تر مشغولیات، تمام تر جابز کو چھوڑنے کے بعد ہر انسان کربلا کی طرف رخت سفر باندھتا ہے اور کربلا کا پیدل سفر کرتا ہے۔ دیکھیں، ایام 40 میں لوگ مختلف مقامات سے، مختلف ملکوں سے اور خود عراق میں مختلف شہروں سے، اپنے اپنے شہروں سے کربلائے مقدسہ کی طرف پیدل سفر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے ہے، واضح ہے، بالکل روشن ہے کہ چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں اور چاہے مفلوج ہوں جن سے چلا نہیں جاتا، لیکن عشق امام حسین ان کے دلوں میں اس طریقے سے راغب ہے، عشق امام حسین ان کے دلوں میں اس طریقے سے ٹھاٹے مار رہا ہے کہ سردی کے موسم میں بدن کو سن کر دینے والی ٹھنڈک اور گرمی کے موسم میں چہرے کو جھلسا دینے والی گرم ہواؤں کے تھپیڑے عاشق امام حسین کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہیں پاتے ہیں۔ یعنی عشاق امام حسین کے عشق میں اس قدر لبریز رہتے ہیں کہ وہ ہر قیمت زیارت امام حسین علیہ السلام کو کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے تاریخ گواہ ہے اور یہ زندہ دلیل ہے کہ ہر زائر امام حسین ہر قیمت پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ زمانہ دیکھیں اور زمانے کا دورہ کریں، کتنے زمانے گزر گئے اور کتنے حاکم اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور کس حاکم نے کتنی کوشش کی کہ زیارت امام حسین پر پابندی لگائی جائے، قبر امام حسین کو مٹا دیا جائے۔ معتمد عباسی نے کتنی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جو رکاوٹیں اور پابندیاں عائد کی ہیں، کبھی امام حسین کے قبر پر پانی چلا دیا گیا، کبھی امام حسین علیہ السلام کے قبر پر حل چلوا دیا گیا، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے عاشق اس مقام پر نہ آ پائیں اور ان کی فضیلت نہ ظاہر ہو پائے۔ لیکن امام حسین کے خلوص کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے چٹیل میدان میں انتہائی کمال اور اطمینان اور خلوص کے ساتھ اللہ کے ذکر کو برقرار رکھا تھا۔ تو اللہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اب چاہے دنیا کی بندشیں ہوں، چاہے ظالم حکومتیں آ جائیں، مگر یہ ذکر حسین ہے
یہ مٹنے والا نہیں ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو دنیا بھر سے تمام لوگ زائرین حضرات جو پیدل چل رہے ہیں اور کربلا کا سفر کر رہے ہیں، آیا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ آیا کیا یہ ہمارے ذہن کی ایک اپج ہے کہ ہم ایسے ہی آئیں اور پیدل چلنے لگیں؟ اس کا تاریخی پس منظر کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں تاریخ کے اعتبار سے پتہ چلے گا کہ دور معصومین علیہ السلام ہی سے یہ امام حسین کی زیارت کے لیے پیادہ روی کا چلن ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مفکرین کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں تو ہمیں مفکرین کی کتابوں کا مطالعہ کر کر پتہ چلتا ہے کہ یہ پیادہ روی، یہ پیدل مارچ، یہ کربلا کا پیدل سفر زمانے معصومین سے ہے اور بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے سے، جیسا کہ سید محمد علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کی زیارت کا پیدل سفر جو ہے یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ معتمد عباسی نے کتنی ہی مرتبہ زائرین حضرات کے ہاتھوں کو کاٹا، ان کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑا، اور یہ چاہا کہ زائر امام حسین یہ جو آمد و رفت ہے یہ رک جائے، مگر امام حسین کے زوار کا عشق اور امام حسین کے زائرین کے دلوں میں ابھرنے والی محبت نے یہ بڑھتے ہوئے قدم رکنے نہیں دیے۔ آج دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم زیارت کر رہے ہیں اس کا یعنی فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فائدہ ہے معرفی امام حسین، امام حسین علیہ السلام کی معرفی، امام حسین علیہ السلام کا تعارف۔ یعنی جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر سرزمین عراق میں آتے ہیں، کربلا میں آتے ہیں، اور جیسا کہ سرزمین عراق میں بھی جو مختلف شہر ہیں جو جیسے مختلف شہروں سے وہ کربلا کی طرف مشی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے ملک کے لوگ نجف اشرف سے کربلا کی طرف جو ہے مشی کرتے ہیں، تو اس کا وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اور اس کا ایک اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ امام حسین کا پوری دنیا میں تعارف ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہر مذہب و ملت کا انسان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی مذہب اور ریلیجن سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جب وہ دیکھتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع ایک انسان کی قبر کی زیارت کے لیے امڑا ہوا چلا جا رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ عقیدت کا سیلاب چلا جا رہا ہے کربلا، تو اس کا ذہن اس کو مجبور کرتا ہے کہ آیا یہ کون ایسی شخصیت ہے کہ کروڑوں لوگ جس کی زیارت کے مشتاق ہیں، کروڑوں لوگ جس کی زیارت کے مشتاق ہیں، یہ کون شخصیت ہے؟ تو سب سے پہلا فائدہ اس پیادہ روی کا ہے، تعارف امام حسین تمام جہان کے لیے ہے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی جب ظہور فرمائیں گے، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، تو ظہور فرمانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ امام حسین کی معرفی کرانا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ابھی بھی کما حق کہو امام حسین کا تعارف نہیں کرایا، جو امام حسین کے تعارف کرانے کا حق تھا وہ ہم سے ابھی ادا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو بین الرکن والمقام کھڑے ہونے کے بعد امام زمانہ 5 ندا دیں گے، اور 5 ندا وہ یہ ہوں گی کہ یا اہل العالم انا الامام القائم، یا اہل العالم انا السمسام المنتقم، یا اہل العالم انا جد الحسین قتلوہ عطشانا، یا اہل العالم انا جد الحسین طرحوہ عریانا، یا اہل العالم انا جد الحسین سحقوہ عدوانا۔ اس 5 نداؤں میں 2 ندا شروع کی جو ابتداءً ہیں اس میں امام زمانہ اپنا تعارف کرائیں گے کہ اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ، میں امام قائم ہوں۔ دوسری ندا میں امام زمانہ پھر اپنا تعارف کرائیں گے
کہ اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ، میں صاحب شمشیر اور انتقام لینے والا ہوں۔ تیسری ندا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہوگی، وہ امام حسین کی مظلومی ہوگی۔ امام کی آواز پوری جہان میں گونجے گی اور امام زمانہ فریاد کریں گے کہ میرے جد امام حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ چوتھی ندا میں امام زمانہ کہیں گے کہ میرے جد امام حسین کو کربلا کے دشت میں عریان ان کے لاشے کو ڈالا گیا۔ پانچویں تکبیر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف فرمائیں گے کہ میرے جد امام حسین کو عداوت میں قتل کر دیا گیا۔ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف بھی جو ظہور کے بعد پہلا کام کریں گے وہ امام حسین کی معرفی کریں گے، پورے جہان کو امام حسین کا تعارف کرائیں گے۔ دوسرا فائدہ حصول سند مومن۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں زائرین کربلا کے راہ پر، کربلا کے طریق پر گامزن ہیں، قدم بقدم چل رہے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے، انہیں ملنے والا کیا ہے، یہ جوش و ولولہ، یہ جذبہ ایمانی کے ساتھ جو چل رہے ہیں، انہیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین علامت ایمان ہے۔ ایمان کی علامت میں سے، مومن کی علامت میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، صلاۃ و 51، تختم فی الیمین، تعفیر الجبین، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزیارت الاربعین۔ جو 5 علامات مومن کی بتائی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام میں، اس میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ یعنی زیارت اربعین اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ انسان کو مومن کی سند دے دیتی ہے، انسان کو مومن ہونے کی سند دے دیتی ہے۔ اور جو انسان مومن بن جاتا ہے، احادیث کی نظر میں اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کا اسٹیٹس، اس کا معیار اتنا بلند اور بالا اور اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ پھر احادیث کی روشنی میں اسے کہا جاتا ہے کہ حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ۔ مومن کی حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی عظیم ہوتی ہے۔ یعنی جو زائر امام حسین ہو جاتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، اور جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے عظیم ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روز محشر بے پناہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ جو شخص زیارت اربعین پر امام حسین کی زیارت کرے گا، کربلا مقدسہ میں آ کر امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایت میں منقول ہے کہ حسین بن سویر بن ابی فاختہ سے روایت نقل ہے، حسین بن سویر بن ابی فاختہ روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ الحسین یا حسین بن سویر من خرج من منزلہ ویرید زیارت قبر الحسین علیہ السلام ان کان ماشیا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ ومحا عنہ بکل خطوۃ سیئہ۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت قبر امام حسین کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، ان کان ماشین، اگر وہ پیدل چل رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ لوگ زیارت امام حسین پیدل کر رہے ہیں، امام فرما رہے ان کان ماشین، اگر وہ امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل چلتا ہے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب کیا ہے؟ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ، اللہ وحدہ لا شریک اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر اٹھنے والے قدم پر اس کی ایک برائی، اس کی ایک بدی محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ پھر آگے حدیث میں دیکھیے کیا ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا سَارَ فِي الْحَائِرِ
कतब अल्लाहु मिनल मुस्लिहीन वल मुंतजबीन, और जब वो हायर इमाम में पहुँचता है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक उस ज़ाहिर इमाम हुसैन को मुस्लिहीन में शुमार फरमाता है, मुंतजबीन में शुमार फरमाता है। व इज़ा क़ज़ा मनासिकहु कतब अल्लाहु मिनल फ़ाइज़ीन, और जब ये ज़ियारत के मनासिक अंजाम दे देता है, ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अंजाम दे देता है जब ज़ियारत के मनासिक, तो इसको अल्लाह क्या जज़ा देता है? मिनल फ़ाइज़ीन, अल्लाह इसका शुमार फ़ाइज़ीन में करता है। अल्लाह इस ज़ाहिर इमाम हुसैन का शुमार कामयाब तरीन लोगों में करता है। हत्ता इज़ा अरादल इंसराफ, और जब ये ज़ाहिर इमाम हुसैन इबादत करने के बाद, ज़ियारत करने के बाद इंसराफ का इरादा करता है, अपने घर की तरफ पलटता है, अताहु मलक, अल्लाह वहदहु ला शरीक इसके पास एक मलक को भेजता है, एक फरिश्ते को भेजता है। वो फरिश्ता क्या करता है? फ़क़ाला इन्ना रसूलल्लाह युक़रिउका सलाम व यक़ूलु लका इस्तानफ़ल अमला फ़क़द ग़ुफ़िरा लका मा मज़ा। ठीक है, परवरदिगार आलम का करम देखिए, अल्लाह वहदहु ला शरीक का करम देखिए कि इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत है अल्लाह को। इमाम फरमाते हैं कि जब ये ज़ाहिर इमाम हुसैन की ज़ियारत करके वापस पलटता है तो अल्लाह एक मलक को भेजता है। वो मलक इस ज़ाहिर इमाम हुसैन से कहता है कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे ऊपर सलाम फरमाता है, सलाम भेजता है। और सलाम भेजने के बाद इमाम हुसैन के ज़ियारत के तुफ़ैल में उस ज़ाहिर को वो मलक ये खुशखबरी देता है कि जाओ तुम अब अपने ज़िंदगी के अमल को दोबारा से अंजाम दो, इब्तदाअन अंजाम दो, इसलिए कि तुम्हारे जितने भी गुनाह थे ज़ियारत इमाम हुसैन के तुफ़ैल में सब बख्श दिए गए हैं, सब माफ़ कर दिए गए हैं। कितने अजीम बरकत है ज़ियारत अरबाइन की। फिर तीसरा सवाब, रोज़ महशर जो शख्स ज़ियारत अरबाइन बजा लाएगा, जो शख्स ज़ियारत अरबाइन को अंजाम देगा, रोज़ महशर अल्लाह उसे अपनी अमान में रखेगा। रोज़ महशर अल्लाह उसे अपनी अमान की सनद देता है। क्या है रिवायत में, क्या मिलता है? रिवायत में मौजूद है, मोहम्मद बिन जाफ़र रुज़्ज़ाक़ से ये रिवायत नक़ल है। वो फरमाया क़ाला क़ुल्तु लहू जुइल्तु फ़िदाक मा अदना लिज़ाइरे क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो शख्स क़ब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत अंजाम देता है उसका कमतरीन और अदना सा सवाब क्या है? फ़क़ाल अली या अब्दुल्लाह इन्ना अदना मा यकून लहू इन्नल्लाहा यहफ़ज़ुहु फ़ी नफ़्से व अहले हत्ता यरुद्दहु इला अहले। इमाम फरमाते हैं कि जो ज़ाहिर इमाम हुसैन है, जो इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है, उसका कमतरीन और अदना सा सवाब अगर तुम जानना चाहते हो तो उसका कमतरीन और अदना सा सवाब ये है कि अल्लाह बेनफ्स नफीस उसकी हिफाजत करता है और उसके अहले खाना की हिफाजत करता है, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस आ जाए, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों से मुल्हक हो जाए। और फिर उसकी ज़मानत क्या है? फ़इज़ा काना यौमुल क़ियामा कानल्लाहुल हाफ़िज़ा लहू। और अल्लाह ज़ाहिर इमाम हुसैन का शरफ़ इस तरीक़े से बयान फरमाता है कि जब यौम क़यामत होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का पैरोकार ना होगा, जब कोई किसी की इमदाद करने वाला ना होगा, जब कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा, जब बाप बेटे का ना होगा, जब भाई भाई का ना होगा, जब बहन भाई की ना होगी, उस वक्त जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स अपने इंतज़ाम में लगा हुआ होगा। इमाम फरमाते हैं फ़इज़ा काना यौमुल क़ियामा कानल्लाहु हाफ़िज़ा लहू। उस वक्त के जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह खुद उसका मुहाफ़िज़ होगा, अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करेगा, अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करने वाला है। कितना सवाब है ये सब।
اور یہ زیارت امام حسین، یہ زیارت اربعین، یہ دراصل یہ مقدمہ سازی ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمادگی کے لیے. یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر لے کہ ظہور امام حسین، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے آمادہ ہو جائے. اور واقعاً جو شخص امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی معرفت درک کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یعنی اپنے وقت کے امام کا منتظر رہے. اس لیے کہ جب تک اپنے وقت کے امام کا منتظر نہیں ہوگا وہ امام حسین کی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ امام حسین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ جو آپ ازدحام دیکھ رہے ہیں، یہ کروڑوں کا مجمع جو ہر سال آتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اجتماع جو ہوتا ہے وہ امام حسین کے اس اربعین کے موقع پر ہوتا ہے. پوری دنیا حیرت انگیز ہے، پوری دنیا اس بات پر سوچ رہی ہے کہ آخر اتنا مجمع، اتنے لوگ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، کیسے انتظام ہوتا ہے. دیکھیں، زیارت اربعین بھی خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. آپ کسی بھی پروگرام میں چلے جائیے، آپ کہیں بھی چلے جائیے جہاں 5-10 ہزار کا انتظام ہو، کوئی پروگرام ہو، آپ وہاں دیکھیں کتنا بھی عظیم اور عالی پروگرام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہاں پروگرام صحیح نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی کمی لاحق ہو جاتی ہے. مگر قسم خدا کی یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا طفیل ہے، یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کے وجود بابرکت کا شرف ہے کہ کوئی بھی زائر، کروڑوں زائرین میں سے کوئی ایک بھی زائر آج تک یہ شکایت نہ کر پایا کہ ہم فلاں مقام پر تھے، ہمیں پیاس لگی تھی، ہمیں پانی میسر نہ ہوا، ہم فلاں مقام پر تھے، ہمیں بھوک لگی تھی، ہمیں کھانا میسر نہ ہوا. یعنی اگر لیٹنے کی حاجت رکھ رہا ہے تو اس کی لیٹنے کے لیے انتظام موجود ہے، کھانا چاہتا ہے تو کھانے کے لیے انتظام موجود ہے، پانی پینا چاہتا ہے تو پانی پینے کے لیے اس کے لیے بہترین پانی موجود ہے. زائرین امام حسین کی خدمت کرنے کے لیے یہ لوگ جو سرزمین عراق سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کے لیے بچھے رہتے ہیں، اس کے لیے اپنے تمام وجود کے ساتھ آگے آتے ہیں اور امام حسین کے زوار کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ زیارت اربعین امام حسین ایک مقناطیسی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایک میگنیٹک پاور ہے کربلا کے اندر. کربلا کے اندر ایک میگنیٹک پاور ہے جو پوری دنیا کے تشیعوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. پوری دنیا، پورے جہان کے لوگ امام حسین کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہ پوری دنیا کو درس دیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ کے لیے، خلیفۃ اللہ پر فداکاری کرنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں اکٹھا ہو کر پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ کربلا ہمارا دل ہے، کربلا ہمارا سکون ہے، کربلا ہماری دھڑکن ہے. کربلا کی حیثیت ہماری زندگی میں بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں ہمارے دل کی حیثیت ہوتی ہے. جیسے ہمارے جسم میں ہمارے دل کی حیثیت ہوتی ہے، وہی مقام ہماری زندگی میں کربلا مقدسہ کا ہے. جس طریقے سے انسان کے جسم سے اگر دل نکال لیا جائے تو انسان زندہ نہیں بچتا، باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی سے کربلا کو ہٹا دیا جائے تو ہم زندہ نہیں رہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر گام پر، ہر قیمت پر ہم نے اپنے ہاتھ کٹوانے منظور کیے، ہم نے اپنے گلے کٹوانا منظور کیا، ہم نے اپنی ماں کی گودوں کو اجڑوانا منظور سمجھا، مگر ہم نے کبھی قبر امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہ کیا. ہم نے کبھی قبر امام حسین کو خالی نہ چھوڑا. تاریخ گواہ ہے کہ اتنے جابر و ظالم حکمران گزرے ہیں جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں دیں، اور ابھی حال میں کچھ چند سال پہلے صدام ملعون نے بھی اس پیادہ روی سے گھبرا کر اس پیادہ روی پر پابندی عائد کی تھی کہ کوئی بھی یہ پیدل مارچ نہ کرے،
कोई भी करबला की तरफ पैदल सफ़र ना करे, मगर उलमाए नजफ़ और इराक़ के मोमिनीन फिर भी पिनहा रास्ते से अपनी जान हथेली पर लेकर इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते थे। तो ये ज़ियारत इमाम हुसैन एक अजीम मरहला है और हमारे लिए आखिरत के लिए निजात का सामान है। और यहाँ सिर्फ ये करोड़ों का मजमा नहीं है, बल्कि एक एक की नियाबत जो इंसान आ रहा है वो सैकड़ों की नियाबत में कर रहा है। अगर देखा जाए तो पूरी आलम इंसानियत नियाबतन करबलाए मुक़द्दसा में इमाम हुसैन की ज़ियारत कर रही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर इमाम हुसैन को याद रखिएगा, अपने वक्त के इमाम को याद रखिएगा, इसलिए कि जब तक अपने वक्त के इमाम की मार्फत ना होगी, इमाम हुसैन की भी मार्फत ना होगी। आप इमाम हुसैन से वाबस्ता रहिए, अपने इमाम से वाबस्ता रहिए। और ये ऐसी शय है ज़ियारत इमाम हुसैन कि इंसान मरते दम तक भी ये आरज़ू रखता है, ये तमन्ना रखता है कि काश मुझे करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए, ऐ काश मुझे करबला की सरज़मीन मैसर हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी है और जो इस मुश्किल आलम में, इस कोरोना वबा में, बीमारी में अपने वतन से सरज़मीन करबला नहीं आ पाया है, वो ज़ियारत अरबईन 20 सफ़रुल अहज़ान अपने घर पर ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत यानी ज़ियारत अरबईन इस खुलूस नियत से करे कि मौला हमें इस ज़ियारत का सवाब, वही ज़ियारत का सवाब अता फरमा जो करबला की मुक़द्दस ज़मीन पर हमें ज़ियारत अरबईन का सवाब मिलता है। इमाम हुसैन करीम है, इमाम हुसैन वही सवाब अता करेंगे। और ज़िंदगी में कोशिश और काविश हमारी ये रहनी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा करबलाए मुक़द्दसा सरज़मीन मुक़द्दस पर ज़रूर आएँ और इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हों और इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होकर अपने लिए आखिरत का सामान फ़राहम करें और निजात का सामान मुहैया करें। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम ये जोक दर जोक मजमा जो ज़ाहिर इमाम हुसैन की शक्ल में करबला मुक़द्दसा जा रहा है, परवरदिगार इनकी तमाम हाजात को कबूल फरमा। या अल्लाह इस कोरोना जैसी बीमारी को दरगुज़र फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस हुजूम पर, इस अरबईन ज़ियारत अरबईन पर ये जो लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा है, हमारी सबसे ख़ास और सबसे अजीम दुआ ये है कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा और हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। या अल्लाह ماضي استمر من بعد الصبر نفس الاسم الضيعه 100 ارجع خويا ما تقول